السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج جو میں ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے آئی ہوں اس میں آپ دیکھو گے کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بڑی بات کہہ دی، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن کر بڑے بڑے پروفیسرز اور پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی دنگ رہ گئے۔ آئیے ناظرین، یہ بہترین ویڈیو کو دیکھیے، اور یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے یہ لازمی ہے، ضروری ہے میرے اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور سے شیئر کرے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں محبت رسول جیسے مقدس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ معزز سامعین، اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو نہ تو ہم نے دیکھا ہے، نہ تو ہماری ان سے کوئی رشتہ داری رہی ہے، اور نہ ہی ہمیں ان سے کوئی مالی یا جانی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کے تذکرے بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہم ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان کے تذکرے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں، ہم حاتم طائی سے محبت اس کی سخاوت کی بنا پر کرتے ہیں، ہم نوشیروان سے محبت کرتے ہیں تو اس کے عدل و انصاف کی بنا پر، ہم فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں تو ان کی علم و حکمت کی وجہ سے ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام لیتے ہیں تو اس کے حسن و جمال کی بنا پر اس کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کیوں اگر ہم ان لوگوں سے ان کی خصوصیات اور کمالات کی وجہ سے محبت کر سکتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیوں نہ کرنی چاہیے جو ان کمالات کا مجموعہ تھی؟ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ان لوگوں میں کمالات پائے جاتے تھے وہ کامل نہیں بلکہ ناقص تھے، اور میرے پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا۔ میں حاتم طائی کی سخاوت سے انکار تو نہیں کرتا، لیکن حاتم طائی کی سخاوت میرے رسول کی سخاوت سے بڑا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے کہ جس نے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے دشمنوں کو بھی فائدہ پہنچایا، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا، جس نے باطن کو بھی مالا مال کیا، جس کی سخاوت کا سلسلہ اس کی جانے کے بعد بھی اس دنیا میں جاری ہے، وہ دنیا میں بھی نوازتا تھا، آخرت میں بھی اپنی امت کو نوازے گا۔ میں نوشیروان کے عدل و انصاف سے بھی انکار تو نہیں کرتا، لیکن نوشیروان کا عدل و انصاف میرے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف سے بھلا کیا نسبت رکھتا ہے کہ جس نے عرب کی ظالمانہ ماحول میں عدل کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے یہ تک کہہ دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے گی تو ہم اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں گے۔ میرے دوستوں، ہم مصر کی کلیوپیٹرا کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ خاک و آسمان سے اور ذرے کو پربت سے بھلا کیا نسبت ہے؟ میرے پیغمبر کو مقابلہ تو مصر کے وہ حسین بھی نہیں کرتا جس دیکھ کر چند عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور ان کے ہوش و آواز گم ہو گئے تھے۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خدا خود جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ آج دنیا والے کسی کی ذہانت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، کسی کے حسن پر ناز کرتے ہیں تو کسی کی سخاوت پر ناز کرتے ہیں، کسی کی دولت پر ناز کرتے ہیں تو کسی کے ایثار پر ناز کرتے ہیں۔ تو میں اس نبی پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی تھی؟ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق عادل بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی سخی بن گئے، میرا نبی بہادر تھا جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ میں اس سے آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے اندر، میرے پیغمبر کے اندر رب کائنات نے ہر وہ کمال رکھ دیا تھا جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میں فردن پایا جاتا تھا۔ میرے نبی کے اندر آدم کا خلق تھا، نوح کی تبلیغ تھی، ابراہیم کا عمل و توحید تھا، اسماعیل کا ایثار تھا، موسیٰ کا جلال تھا، ہارون کا جمال تھا، یوسف کا حسن تھا، یحییٰ کی پاک دامنی تھی۔ رب کائنات نے میرے نبی میں ہر وہ کمال رکھ دیا تھا۔ میں کہتا ہوں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اسے پاک دامنی سے محبت نہیں، اسے صداقت سے محبت نہیں، اسے شرافت سے محبت نہیں، اسے عجز و انکساری سے محبت نہیں، اور جسے اخلاقیات سے محبت نہیں اسے انسانیت سے محبت نہیں، اور جسے انسانیت سے محبت نہیں وہ انسان نہیں، وحشی درندہ ہے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ایسے دل والے انسان میں دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے، اور جس انسان کے دل میں الفت رسول کی لگن نہیں، نبی کریم کی الفت کا جذبہ نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، فاجر تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسے دل والا انسان مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ اور سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آئیے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور اس دنیا کے لیے ان سے زیادہ محبت تو نہیں، اور اگر ہے تو اس کا مطلب افسوس کے ساتھ میرے دوستوں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔
میرے پروردگار نے بھی فرما دیا اور جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جسے منع کرے اسے چھوڑ دو. آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ تمام بیرونی طاقتوں کو ہم سے ٹکرانے سے پہلے یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری رگوں میں خون کے بجائے محبت رسول گردش کرتا ہے, ہم دین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان